یہ 1284 کا قصہ ہے۔ جرمنی کے شہر ہیملن میں لگ بھگ 130 بچے اچانک غائب ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بچے کہیں غائب نہیں ہوئے تھے بلکہ انہیں چوہوں نے مار دیا تھا۔ جب اس شہر کے حکمران چوہوں کو قابو کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے تو پھر تلاش ہوئی کسی نجات دہندہ کی اور بلایا گیا پائٹ پائپر نامی شخص کو، اور اس سے درخواست کی گئی کہ شہر میں چوہوں کے خاتمے کا کوئی حل نکالے۔ بطور معاوضہ ایک رقم طے کر لی گئی۔ المختصر پائٹ پائپر شہر کے تمام چوہوں کو بانسری بجاتا ہوا اپنے پیچھے لے جاتا ہے اور انہیں پہاڑ سے نیچے نہر میں گرا دیتا ہے۔ جب پائٹ پائپر شہر بھر کے چوہوں کو ٹھکانے لگا کر اپنا معاوضہ مانگنے آتا ہے تو شہری یہ کہہ کر معاوضہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں کہ بھلا یہ کون سا مشکل کام تھا۔ یہ کہانی ہم نے تیسری جماعت میں سنی تھی۔ خان صاحب بھی اس شہر کے لیے پائٹ پائپر بن کر آئے اور اس شہر کے باسیوں کو اسٹریٹ کرائم، کوٹا سسٹم، ٹوٹی سڑکیں، لوڈ شیڈنگ، پانی اور کئی بحران جیسے خونخوار چوہوں سے نجات دلانے کا وعدہ کیا اور کہا کہ ان کی بانسری کی دھن سے یہ سب چوہے مر جائیں گے، لیکن ان کی جادوئی بانسری اس وقت ہی کام کر سکے گی جب وزیر اعظم کراچی سے ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ وزیر اعظم کراچی کے بینر سج گئے اور شہر کے باسی پائٹ پائپر کو وزیر اعظم بنانے کے لیے کوشاں ہو گئے۔ اور 2018 کے انتخابات میں پائٹ پائپر کو کراچی بھر سے 10 لاکھ سے زائد ووٹ پڑے۔ عمران خان، عارف علوی اور نجیب ہارون بالترتیب 91، 90 اور 89 ہزار کے بڑے ووٹ بینک سے جیت کر اسمبلیوں میں پہنچے۔ کراچی سے پائٹ پائپر کو قومی اسمبلی کی 21 میں سے کل 14 نشستیں حاصل ہوئیں، جبکہ صوبائی کی بھی 30 نشستیں جیت لیں۔ 14 جولائی 2018 کے بعد سے پائٹ پائپر نے کراچی کی بمشکل 10 دورے کیے۔ کوئی بھی دورہ 1 دن یا 3 گھنٹے سے زیادہ کا نہیں تھا۔ 5 ستمبر 2020 کو جب پورے کراچی کے بعد بالآخر DHA بھی ڈوب گیا، تب پائٹ پائپر نے 2 گھنٹے کا دورہ کیا اور 1100 ارب روپے کراچی پیکج کا اعلان کر کے چلتے بنے۔ پائٹ پائپر نے کراچی کے لیے کوٹا سسٹم کو غیر معینہ مدت تک کے لیے رکھنے کی منظوری محض اپنے ایک دستخط سے دی۔ کراچی کے ناجائز اور ناانصافی پر مبنی مردم شماری کو اپنے اتحادیوں سے مل کر جائز اور قانونی قرار دلوایا۔ کہ الیکٹرک کی مافیا جس کا لائسنس وہ اپنے ایک دستخط سے منسوخ کر سکتے تھے، تاحال ان کی وجہ سے کراچی پر مسلط ہے۔ کراچی سرکولر ریلوے کے سینکڑوں افتتاح اور کئی دعووں کے باوجود وہ آج بھی کچرے کے ڈھیر تلے دبی ہوئی ہے۔ کراچی کا K4 منصوبہ جس کے تحت کراچی کو 64 گیلن پانی ملنا تھا، اول تو اس کا افتتاح ہی 2022 میں کیا اور اس کی مقدار بھی 64 کروڑ سے 26 کروڑ گیلن کر دی گئی۔ دریائے سندھ سے صرف 1% کراچی کو پانی کی سینکشن وفاق نے کرنی تھی، اس سے بھی معذرت کر لی گئی۔ کراچی نے صرف 2020 تا 2021 ریکارڈ 1000 ارب روپے کا ریونیو جبکہ 50.71% ایکسپورٹ کر کے دی، جو کہ پورے ملک کے ریونیو اور ایکسپورٹ سے کہیں زیادہ تھی۔ اس کے باوجود کراچی کی صنعتوں کو تو گیس کیا ملنی تھی، گھریلو صارفین تک کی گیس روک دی گئی اور نہ ہی انڈسٹریز کو بجلی پر کوئی سبسڈی دی، بلکہ فی یونٹ بجلی میں تاریخی اضافہ کر دیا گیا۔ کراچی گرین لائن منصوبہ بمشکل 3 سال بعد ادھورا چھوڑ دیا گیا اور نمائش پر لا کر اس کا افتتاح کر دیا گیا، جو کہ ٹاور تک جانا تھا۔ اس پر 80 بسیں چلائی گئیں، جبکہ 2003 میں کراچی میں اس وقت کراچی کی ضرورت کے لیے 300 گرین لائن بسیں چلائی گئی تھیں اور وہ بھی ناکافی تھیں۔ ان 3.5 سالوں میں وفاق نے کراچی کے لیے کوئی میگا پروجیکٹ شروع نہیں کیا۔ ستمبر 2020 سے اپریل 2022 تک ان 1100 ارب روپے کا بھی نہ کوئی حساب دیا گیا اور نہ ہی کوئی پروجیکٹ شروع کیا گیا۔ پائٹ پائپر اپنے اس محسن شہر کو بھول چکا تھا اور حکمرانی کے مزے اڑا رہا تھا کہ دیوتاؤں نے اس کو تخت سے ہٹانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس وقت بھی پائٹ پائپر سوات سے لے کر دیر تک، کمالیہ سے لے کر پھالیا تک سب جگہ دوڑا، لیکن کراچی نہ آیا۔ شاید وہ بھی سمجھتا تھا کہ اس شہر نے اسے 80% مینڈیٹ دیا، لیکن وہ ایک بھی چوہے سے شہریوں کو نہ بچا سکا۔ لیکن جب دیوتاؤں نے اس کا تخت چھین لیا تو وہ دوبارہ اس شہر کا رخ کرتا ہے جس کے باسیوں نے اسے وزیر اعظم بنایا تھا۔ وہ اس شہر میں آیا، اپنی جادوئی بانسری لہرائی، لیکن اس بار اس نے بانسری بجا کر چوہے بھگانے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ ایسی دھن بجائی کہ شہر کے سب بونے اسے نجات دہندہ سمجھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ پائٹ پائپر کی دھن میں ہیپناٹائز یہ بونے مسائل کے چوہے بھلا کر پائٹ پائپر کو ایک بار پھر وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ بونے کہتے ہیں کچھ بھی ہو، پائٹ پائپر دھن بہت اچھی بجاتا ہے۔